अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। बहुत लेट बोल रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला। आप लोग को फिर से रिमाइंड कर रहे हैं कि आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग सूरह अल कैफ पढ़ लिए होंगे, है ना, पारा नंबर 15 और 16 में। उम्मीद है आप लोग पढ़ लिए होंगे। जिनको पढ़ने का ख्वाहिश होगा वो पढ़ ही लिए होंगे। सूरह जुमा पारा नंबर 28 में मौजूद है, वो पढ़ लिए होंगे। जिनको पढ़ने का ख्वाहिश होगा वो इंशाल्लाह पढ़ लिए होंगे, है ना। और जिनको पढ़ने की चाहत नहीं है, अल्लाह से दुआ करते हैं, आका से दुआ करते हैं कि उनको तौफीक दीजिए अल्लाह पाक। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जुमा में जो ऐसा वक्त आता है 1 घंटा कि अल्लाह तबारक व तआला दुआ के लिए कबूल करने के लिए बैठ रहते हैं, सिर्फ 1 घंटा। तो कोशिश कीजिए, इस्तगफार कीजिए और अल्लाह से डरिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अल्लाह से डरिए, ठीक है। जो मोबाइल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं गलत चीज़ों के लिए, है ना, मोबाइल में इस्तेमाल करने के लिए टाइम अनलिमिटेड होता है लोगों के पास, है ना। तो गुजारिश है कि जो टाइम आप अपना मोबाइल में वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह को याद कीजिए, अपने मुसल्ले को दीजिए। और आज बीच में बयान की मैं बोल रही हूँ, मुझे मतलब आज बहुत मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ बताती हूँ रीज़न। आज फ्राइडे का दिन है, आज मेरा पहला जमात है। जमात तो मैं ऐसे करती ही हूँ, आज पहला जमात है जो मैं ख्वातीन हज़रात के सामने फेस टू फेस करूँगी। और अल्लाह तबारक व तआला और आका सल्लल्लाहु सलाम से ये दुआ है मैं करती हूँ, ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे अल्लाह मेरे आका से कि मैं अच्छे से बयान कर पाऊँ उन लोगों के सामने। मैं ऐसे तो बयान करती हूँ, बट आज मैं कुछ ख्वातीन हज़रात के सामने बयान करूँगी। और अल्लाह से मेरी यही गुजारिश है कि मैं अच्छे से बयान करूँ, उन लोगों के दिल तक पहुँचे जो मैं बात कहूँ। और एक बात और भी बहुत अच्छी बात है कि एक ख्वातीन हज़रात मैं पढ़ने के लिए गई थी, तो 2 ख्वातीन हज़रात थी जो मुश्किल खुशा की रोज़ा रखी थी, और वहाँ पे मैं पढ़ने के लिए गई थी, ठीक है, मुश्किल खुशा के नाम में। तो एक ख्वातीन हज़रात थी जिनको मैं रेगुलर देखती थी, कि मतलब कभी भी वो भी नज़र पड़ा था मेरा। मैं तो नकाब में रहती हूँ और मैं उनको देखती थी और मैं उनको देख के सोचती थी कि काश इनसे कभी मेरा मतलब बात हो और ये मेरे सामने आए तो मैं इनको समझा पाऊँ कि अपनी चेहरे को और अपनी जिस्म को और अपनी जो मेकअप वगैरह है किसी को ना दिखाइए। तो इत्तेफाक की बात सुनिए कि मैंने मन में अल्लाह से कहा, आका से कहा कि इस ख्वातीन को मेरे बयान के सामने मुझे एक दफ़ा चाहिए। तो मुश्किल खुशा का रोज़ा उसने रखा था, उसने भी, और मेरे सामने वो आई, वही ख्वातीन। इत्तिफाक की बात सुनिए। तो मैंने तो पहले पढ़ा, सारा दुआ वगैरह किया, सलाम अल्लाह आका को भेजा मैंने। उसके बाद मैंने उस ख्वातीन को समझाया कि क्या आप चाहती हैं कि आपका शौहर जन्नत में जाने के बावजूद आपकी गलती की वजह से कब्र की अजाब में जले? उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा कि क्या आप चाहती हैं कि आप जो इस तरह बाहर निकलती हैं, जितना आप मेकअप करके, जितना आप खुले बाल, जितना आप मेकअप के साथ और जितना दूर आप जाएंगी घर से, उतना कब्र में आपका शौहर धंसते जाएगा? क्या आप चाहती हैं? उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कि इसका यही सोल्यूशन है कि आप नकाब पहन के निकलिए, ठीक है, मेकअप कीजिए, मेकअप मना नहीं है, मेकअप कीजिए, लेकिन जिनको दिखाना है अपने शौहर को उनको दिखाइए, है ना। पार्टी वगैरह में जाते हैं या अपनी फैमिली रिलेटिव्स में या फिर दावत वगैरह में औरत ख्वातीन जाती ही है, तो घर से जो निकलिए तो कोशिश यही कीजिए कि नकाब पहन के निकले। क्या हुआ, मेकअप किए तो क्या हुआ, शो ऑफ करना ज़रूरी नहीं है। फुल नकाब में निकलिए, जहाँ जा रहे हैं खाने के लिए वहाँ पे चेहरा अपना खोल के खाना खा लीजिए, फिर अपना नकाब पहन के निकल जाइए, है ना। शो ऑफ करना ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग यकीन मानिएगा, वहाँ पे दूसरी लेडीज़ भी थी, तो उन्होंने कहा कि आलिया आप ही या आलिया भाभी मुझे कहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं इस मतलब इनको समझाने की, लेकिन ये नकाब नहीं पहनती है। आपने कहा, मेरे बारे में कहा कि आपने कहा उसके दूसरे दिन से ही उन्होंने नकाब पहनना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे, जो ख्वातीन मुझे बोली कि मतलब सेकंड दिन से ही स्टार्ट कर दिया जो मैंने उनको बयान किया।
اس کے بعد سے تو اللہ تبارک و تعالی سے میں یہی گزارش کرتی ہوں، یہی میری من کی خواہش ہے کہ مجھے یہ جو بولنے کی توفیق ملی ہے، لوگوں کے دل تک چھو جاتی ہے میری بات، ہے نا. تو میں جہاں رہتی ہوں وہاں کے گھر کی خواتین جتنی ہیں ان تک یہ بات پہنچا پاؤں، ہے نا، نارملی. اور دیکھیے خواتین حضرات بہت ساری جو ہے اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، بہت سارا حالت ایسا ہوتا ہے، بہت سارا ایسا سچویشن آ جاتا ہے، حالات زندگی میں آ جاتا ہے جس سے نیگیٹو وائب ہوتا ہے، بہت سارا حالات سے گزرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جن کا بچہ نہیں ہے وہی پریشان ہے، نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پریشانی میں مبتلا ہے عورتیں، بہت ساری گھر کی پریشانی ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ ان لوگوں کو پازیٹیو بیان کی، جو خواتین حضرات ہیں ان کے لیے جو ہے پازیٹیو بیان جو ہے نا ان کی زندگی کو چینج کر دیں گی، اور اس طریقے سے چینج کریں گی کہ وہ اپنی عزت آبرو کو بھی حفاظت کرتے ہوئے اور وہ بہت اچھے سے رہیں گی. یہ جو میٹھا بول، میرے آقا نے کیا کہا ہے، عبادت کام نہیں آئے گا، عبادت کام آئے گا. اب ایسا نہیں کہیے کہ عالیہ نے منع کیا عبادت کام نہیں آئے گا، ہاں عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اور میٹھا بول، ہے نا. یہ جو بولنے کا طریقہ ہے، یہ بولنے کا طریقہ ہی سب سے اعلیٰ ہے جو لوگوں کے دل تک بات پہنچ جائے. تو میں آج اس امید کے ساتھ اپنے گھر سے جاؤں گی کہ میں اس بیان میں، اس گھر میں جہاں پہ میں بیان کروں، وہاں کی ہر خواتین کے دل میں اللہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ڈر کو اور خوبصورتی سے بیان کروں کہ ان کو سمجھ میں آ جائے، ہے نا. اور دین کو پھیلاتے جاؤں، جب تک میری زندگی ہے، جب تک میں حیات سے ہوں تب تک مجھے یہ ہدایت ملے. اور پھر انشاءاللہ اپنے گھر میں بھی شروعات کروں گی. آمین ثم آمین یا رب العالمین، ہے نا. تو یہ توفیق ملتی ہے، میں نے بار بار کہتی ہوں کہ یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے. تو دیکھیے نماز 5 وقت ہے، نماز کے جو وقت ہے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ ریکویسٹ کرتے بولتے ہیں کہ مجھے بہت کام ہے، جبکہ نماز قضا کرنے کا اگر ایک وقت ملا تھا تو وہ نبی کے نواسی کو، ہے نا، کربلا کے میدان میں ان کو حق تھا کہ وہ نماز قضا کر سکے، انہوں نے تب بھی نماز قضا نہیں کیا. ان ظالموں سے کہا، خبر بھیجیں اپنی غلاموں سے کہ جا کر کے کہو کہ اذان ہوئی ہے، نماز ہمیں ادا کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے. تو امام حسین نے کیا کہا، کیا کیا، آدھے کو بولا نماز پڑھو، آدھے جنگ کر رہے ہیں، ہے نا. آدھے کو بولا نماز پڑھیے، آدھے نماز اپنا پورا کمپلیٹ کر لیے. پھر انہوں نے وہ گئے، پھر دوسرے حصے تھے وہ آئے، وہ نماز کمپلیٹ کیے. اس طریقے سے ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت ہو گیا، اور اس درمیان ہر ایک سپاہی کے گردن کاٹ کر کے زمین میں پڑے ہوئے تھے. ان کو حق تھا کہ وہ اس ٹائم نماز قضا کر سکتے تھے. اس موقع پہ، اس مومنٹ پہ، اس حالات پہ انہوں نے اتنے ہمت اور اتنے جذبے کے ساتھ کھڑے رہے. وہ بھی نبی کے نواسے ہیں، جنت کے سردار علی حسن حسین ہیں، ان کو وہ نماز قضا نہیں کیے. ہم کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر کا کام میں او مائی گاڈ بہت کام ہے، کام نہیں، نماز نہیں کر سکتے ہیں. اپنا منہ میں تھوڑا شرم کیجیے، بولنے سے پہلے تھوڑا سوچیے. او مائی گاڈ بہت کام ہے، بہت کام ہے گھر میں بہت کام ہے. ہم بہت پہاڑ توڑ کے نیچے گرا دیتے ہیں. کیٹو ہے نا، کیٹو پہاڑ، وہ توڑ کر سب عورت لوگ گرا دیتی زمین پہ. بہت کام ہے، کام بہت ہے، اسی لیے نماز قضا کر کے بیٹھے رہتی ہیں. ہم غصہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ نماز اس وقت کربلا کے میدان میں نبی کے نواسے قضا کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. تو ہم اور آپ کیا ہیں، نماز قضا کر کے بیٹھے رہتے. فجر سے لے کر کے ظہر تک کی 5 وقت کا نماز کے بتا رہے ہیں کیا پنشمنٹ ملے گا، قبر میں کیا عذاب ملے گا. سنیے، فجر کی نماز قضا کیے،
ایک سانپ رہے گا بہت ڈینجر، جس کے یہاں پہ بال نہیں رہے گی، وہ ٹکلا رہے گا، وہ آپ کو ڈسے گا، اس کی آواز جو ہے نا بجلی کی کڑک سے بھی تیز ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بجلی کی کڑک سے بھی تیز ہوگی. وہ ایک بار ڈسے گا، آپ پتہ نہیں کتنے گج زمین کے اندر دھستے جائیں گے، اور وہ فجر سے لے کر کے ظہر تک آپ کو ڈستا رہے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آپ نے ظہر کا نماز پڑھی تو ظہر سے اثر تک آپ کو چھوڑ دے گا، ورنہ آپ نے 5 وقت کا نماز قضا کیا تو 5 وقت آپ کو ڈستا رہے گا، مطلب 24 گھنٹہ آپ کو ڈستا رہے گا. 3 مار رہے ہیں آپ جو آپ کو سنسار ملا ہے، جو گھر ملا ہے، جو فیملی ملا ہے، جو اولاد ملا ہے، جو گھر ملا ہے، جو ہر کچھ ملا ہے، جو آپ کے جسم میں ہر ایک پارٹ ملا ہے، وہ کس نے دیا ہے؟ آپ نے خود سے بنا لیا ہے؟ آپ نے خود سے کر لیا ہے؟ آپ نے خود سے کیا ہے؟ یا دنیا میں آپ خود آئے، یا دنیا میں خود جائیں گے؟ اللہ رب العزت کی اجازت کے بنا نہ آپ دنیا میں آئے ہیں، نہ آپ دنیا سے جائیے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نماز معاف نہیں ہے. اخلاق اچھا کیجیے. جتنا میسنجر میں میسج کرتے ہیں مجھے سب، اتنا نماز مصلی میں دیجیے نا بھائی. انکل ٹائپ ہیں، انٹی ٹائپ ہیں، بہن ٹائپ ہے، بھائی ٹائپ ہے، سب میسنجر میں پڑے ہوئے ہیں. کیا واٹس ایپ نمبر لے کے کیا کیجیے گا؟ کیا کیجیے گا؟ چیٹنگ کر کے بہت مزہ آتا ہے. اللہ ہر ایک کی ایپ کو جانتے ہیں، اور جب اللہ ایپ کو کھولیں گے نا آپ کے سامنے کھڑا کرا کر کے، آپ کا رجسٹر کو کھولیں گے، تو منہ چھپانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. آپ سوچئے گا کس کونے میں اپنا منہ کو ہم چھپائیں. تو یہ سب کیجیے گا ایک دوسرے کو. اب وہ بھی ہم دین حدیث کرتے ہیں، یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ عالیہ جو بیان کر رہی ہے، عالیہ خورشید، وہ کیا کر رہی ہے دین حدیث کے ریلیٹیو، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو ہمت دینے کے لیے، آپ لوگوں کو انرجی دے کر کے اپنی مصلی پر جانے کے لیے. تو اس کے لیے آپ مجھے ڈسٹرب کیجیے گا، اس کے لیے مجھے آپ میسج کر کے مطلب فالتو میسج کر کے پریشان کیجیے گا. آپ لوگوں کو میں موٹیویٹ کر رہی ہوں تو آپ مجھے پریشان کیجیے گا میسج کر کے. میرے شوہر بھی ابھی جوائن کیے تھے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو قائم کیجیے، ٹھیک ہے؟ 5 وقت کا نماز ہے، 5 وقت کا نماز آپ دیکھ رہی ہیں، ہم دیکھ لیے ہیں. تو 5 وقت کا نماز ہے وہ قائم کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور نماز کو قضا نہیں کیجیے، کوشش کیجیے کہ نماز پڑھیے. نماز معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنی فیملی کے ریسپیکٹ کیجیے، چھوٹوں بڑوں کا لحاظ شرم کیجیے، ٹھیک ہے؟ زیادہ میسج نہ کیجیے. جو کوشچن پوچھنا ہے کوشچن پوچھیے اس کے ریلیٹیو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ادروائز ہم جواب نہیں دے پائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، دعا میں یاد رکھیے، اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے لے کے چلیے. ہر کسی کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ.